اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ ٹی وی لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی عطا کرنے کے بعد اس کے بے شمار لوازمات ہمیں عطا کیے، ہم پر بے شمار اپنے احسانات عطا کیے، ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش برسائی۔ ناظرین کرام، لیکن کبھی کوئی احسان نہیں جتلایا اللہ رب العزت نے۔ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہمیں عزت و آبرو عطا کرتا ہے، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اس نے ہماری آنکھوں کو نور عطا کیا، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمارے کانوں کو سماعتیں عطا کی، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ ہماری زبان کو اس گوشت کے ایک ٹکڑے کو ذائقے کی لذت سے آشنا کیا، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ ناظرین کرام، ہمیں علم عطا کیا، ہمیں عزت و آبرو عطا کی، سمجھ اور بوجھ، فہم اور فراست عطا کی، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ ہمیں نہ صرف معاشرے میں عزت و وقار بلکہ ہمیں سلطنت عطا کی، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اور پھر ناظرین کرام، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا ہے، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب باری آتی ہے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ارشاد فرمایا اب یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر، جو میں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء اتارے تھے، کوئی احسان نہیں جتلایا تھا۔ لوگوں سن لو، آپ کا آنا، آپ کی بعثت اور آپ کے ساتھ آپ کو ان کا امتی بنانا، یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ ناظرین کرام، اس کا اظہار اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں 4 پارہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا ہے بڑے واشگاف الفاظ میں، لوگوں سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک یہ ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ناظرین کرام، دیکھ لیجئے کتنے واشگاف اور والہانہ انداز میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ لوگوں سن لو، میں نے تمہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، جو میرا احسان ہے تم پر، نبی میرا تھا، میں نے تم کو دے دیا ہے۔ ناظرین کرام، پھر آگے آپ کی پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا اظہار فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، میری آیات کی تلاوت کر کے تمہیں سکھاتے ہیں، اور پھر علم اور حکمت کی تعلیم تمہیں دیتے ہیں۔ یہ حکمتیں کیا ہیں، یہ آیات کیا ہیں، یہ کتاب و حکمت اور ان کے اندر جو فہم و فراست کے موتی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، جو ہمارے قلب کو روشن کرتے ہیں، وہ پھول کی پتیاں جو آپ کی رعنائیاں ہیں، جو ہمیں معطر کرتی ہیں، اس میں کیا کیا اور حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور گفتگو فرمانے کے لیے ناظرین کرام، میری دائیں جانب جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں، ایک مرتبہ پھر ہم نے زحمت دی ہے یونیورسٹی آف گجرات سے شعبہ علوم اسلامیہ کے ماشاءاللہ فاضلین کو۔ سب سے پہلے ناظرین کرام ڈاکٹر محمد ریاض تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ مصنف ہیں، محقق ہیں، PhD ہیں، استاد ہیں، تشنگان
علم کی پیاس کو بجھاتے ہیں گجرات یونیورسٹی میں، آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا مزاج بخیر؟ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر محمد ریاض کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف گجرات کے صدر نشین چیئرمین ڈپارٹمنٹ جناب ڈاکٹر ارشد منیر لغاری۔ ماشاءاللہ آپ بھی صاحب کتاب ہیں، صاحب تحقیق ہیں، مصنف ہیں، محقق ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بھی گجرات میں اپنے طلباء کی علمی تشنگی کو دور فرماتے ہیں۔ آج ہماری درخواست پہ پھر تشریف لائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ سر ایک مرتبہ پھر ہمارے مہمان بنے، سر ہمارے بڑی لیے بہت مہربانی آپ کی۔ سکینت اور طمانینت کا باعث ہے۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر ریاض صاحب، جیسے میں نے عرض کیا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں کی بارش برسائی ہمارے اوپر کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو، میرے احسانات کو شمار بھی کرنا چاہو، نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھنا، ایک میرا احسان ایسا ہے جو تمہاری اس زندگی کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے سنگ میل ہے۔ تم نے اس اشارے پہ چلنا ہے اور یاد رکھنا وہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حکمت تھی کہ اللہ نے اتنی رعنائیاں ہمارے اوپر کی ہیں، ان کی بارش برسائی ہے، کبھی کسی کو احسان نہیں کہا۔ زندگی دی، عقل دی، فہم دی، فراست دی، رزق عطا کیا، نور عطا کیا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کبھی کسی کو احسان نہیں کہا۔ نبی کریم کی بعثت کو احسان کہا، اس کے پیچھے کیا حکمت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جو خدائی سکیم ہے تخلیق کائنات کی، اس میں اگر مرکز و محور کو تلاش کریں اور پورے مطاف کو تلاش کریں تو وہ ذات رسول ہے سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جی بالکل آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہیں، صحیح۔ اور پھر جو مضامین اس احسان عظیم کے بیان کے بعد بیان ہو رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو 4 اسائنمنٹس ہیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس، اور اس سے متعلقات جتنے ہیں وہ اتنے عظیم ہیں، اور انسانیت کی رہبری کے لیے اور انسانوں کی تنظیم اور تحریک کو ایک ڈگر پہ چلانے کے لیے پوری کائنات میں جو اللہ نظام خلافت رائج کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نیابت کا جو انسان کو حق دینا چاہتے ہیں، اور اس حق کی اور اس کے فروغ کی جو جدوجہد ہے، اور انسان اس سے جس تربیت سے گزرتا ہے، اس کو رواں رکھنے کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت لانچ کیا گیا، اور سلسلہ نبوت اور رسالت کی معراج کا نام محمدیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس سلسلہ رشد و ہدایت کی معراج ہے جس کو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کی بعثت سے تعبیر کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سکیم کا کلائمیکس ہیں۔ تو جب کوئی شخص اپنے عروج پہ ہو، کوئی ذات اپنی بلندیوں پہ ہو، تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے نیابتی نظام کی معراج کا نام آپ کی بعثت ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ اپنی سکیم کی کمپلیشن کر رہے ہیں تو اس لمحے پہ فرمایا کہ اب میں نے اپنی وہ جو ہے نا کہ ہم نے اپنی قیمتی نعمت متاع کو جو تھی، اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ، اپنی الیوم، سب سے قیمتی نبی صلی اللہ متاع۔ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، یعنی کہ اپنی نعمت کی کمپلیشن کا اعلان ہے۔ تو یہ اللہ کی فرحت کا بھی اظہار ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی اس سیٹسفیکشن کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو نظام لانا چاہا اس کی معراج اس پورے سسٹم نے حاصل کر سبحان لی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ARYQ TV کا۔ ایک دفعہ پھر مجھے یہ سعادت ملی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو کارواں ہے ہم بھی اس کے شریک ہیں، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس سے فائدہ ہی اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شوق دے کہ ہم اسی طرح ہی اس سفر میں آپ کے ساتھ رہیں۔ جی بالکل، میری بھی سعادت۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم احسان جتلانے کا مفہوم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، تو علماء کرام اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر احسان جتلانا اس میں کوئی غرض نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی طلب نہ ہو، تو تب تو ٹھیک ہے،
اور اگر احسان جتلانے کے پیچھے کوئی غرض ہو، کوئی ایکسپیکٹیشن ہو، کوئی طلب ہو، تو ایسا احسان جتلانا جو ہے نا وہ مذموم سمجھا جاتا ہے. یہ بالعموم ایک رائے سی ہے. اچھا یہ لگتا بھی ہے ایسے جیسے آپ نے ابھی تلاوت کی وہ آیت کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو وہ ختم ہی نہیں ہوتی. اور حقیقت یہی ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے کہ ہزار نعمتیں، لاکھوں نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہیں، کوئی جتنا استعمال کر لے اللہ تعالیٰ کے خزانے سے کم نہیں ہونے والا. بالکل. اچھا کوئی استعمال کر لے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں. اچھا استعمال نہ کرے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی غرض ہی نہیں. احسان جتلانا تو دور کی بات ہے نا. لیکن ڈاکٹر صاحب غور کیجئے کہ یہ تعریف بھی ایک جگہ آ کے رک جاتی ہے کہ جب بات آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا کہا؟ یہاں احسان جتلایا جا رہا ہے اور ساتھ غرض بھی ہے. کمال دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کہا گیا کہ یہ بھی نعمت ہے لیکن صرف ایک ہی یہ نعمت ہے. لاکھوں نعمتیں ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کے ساتھ ایک نعمت ہے. اس سے پہلے یہ نعمت کسی کو نہیں ملی، اس سے پہلے بھی یہ نعمت کبھی نہیں آئی، اس کے بعد بھی یہ نعمت کسی کو نہیں ملے گی، اس کے بعد بھی یہ نعمت کبھی نہیں آئے گی. تو اللہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک ہی وہ نعمت تھی، باقی لاکھوں نعمتیں ہیں. یہ چونکہ ایک نعمت ہے اسی لیے کہا گیا کہ اب اس کا خیال کرنا ہے. سورۃ الحجرات کو آپ دیکھیے نا سب. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے آداب بتا دیے گئے کہ خیال کرنا ہے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں دینی، ان کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے کرنا. جی تو آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ ایسی نعمت ہے جو واحد نعمت ہے پورے کائنات میں، پہلے بھی نہیں ہے بعد میں بھی نہیں آنی. تو ایسی نعمت جب دی گئی تو ساتھ غرض بھی رکھ دی گئی. یہ واحد نعمت ہے جس میں اللہ کی کوئی غرض ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے دو پہلو میں سمجھتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آپ دعا کرتے رہے کہ مجھے نبی آخر کی امت میں سے پیدا کیا جائے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی دعا کرتے رہے. تو پھر جس شان و شوکت کا آپ مظہر تھے، یقیناً آپ کے ہی شایان شان ہے کہ کائنات کی برتر ہستی اس بات پر احسان جتلائے. اور پھر دوسرا اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، یعنی سٹیمپ ہے اس تکمیل کی اور اس مشن کی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی عام پیغمبر کی بعثت نہیں ہے. پورے کائنات کے بارے میں جو روز اول سے خالق حقیقی نے سوچ رکھا تھا اس کی کامیابی کا اعلان ہے اس میں، کہ اللہ بھی اپنی کامیابی پر خوشی اور فرحت کا احساس سکتے ہیں کہ میں نے وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا ہے جو انسانوں کی فلاح کے لیے میں نے لانچ کیا تھا. تو یوں ذات رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات رسول سے محبت ہے اور فرحت کا اظہار ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب میں ایک وقفہ لے لوں آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن، اور الحمدللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ یہ سفر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تک آج پہنچا ہے. چوتھا پارہ ہے اور یہ وہ آیت نمبر 164 ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ان کی بعثت کو اپنا احسان عظیم قرار دیا ہے. اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین کرام، وقفے میں ہم جائیں گے دربار رسالت میں، اور حسب معمول، حسب روایت اس پروگرام کے امتیاز کی صورت میں ہم روضہ اقدس کی جالیوں کو چشم تصور میں اپنے سامنے لائیں گے اور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور الحمدللہ آج ہم پہنچے ہیں اس سفر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پر. ڈاکٹر لغاری صاحب، یہ طے ہے جب اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے تم میں سے ہی یہ نبی ہیں جن کو چنا ہے، اور چنا ایسا کہ پھر ایسا انمول بنا دیا ان کو، ایسا ہیرا بنا دیا ان کو کہ جن کی روشنی پورے عالم کو منور کرتی ہے. اور یہ میرا احسان ہے کہ ان کی روشنی ہر گھر میں نہیں بلکہ ہر ذات میں، ہر ذات کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں یہ شامل کر دی ہے. آپ کا فیضان. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو اگر کوئی سنے نا تو دھڑکن
ایسے محسوس ہوگی جیسے محمد 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 پکارتی ہے۔ یہ وہی احسان ہے کہ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بھی آپ کا نام سنائی دیتا ہے اگر کوئی سننے والا ہو تو۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ جب آپ کی بعثت ہوئی اور آپ پر کلام اللہ نازل ہوتا تو جب آپ کہتے لوگوں کو کہ یہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کوئی آتا ہے جو رات کو آپ کو کلام اللہ بنا کے دے جاتا ہے اور آپ صبح ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ کسی نے کہاں سے آنا تھا، یہ نبی تو انہی میں سے اٹھائے گئے تھے۔ پھر یہ لوگ الزام کیوں دیتے تھے، کلام اللہ کی حقانیت پر شک کیوں کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کو یہ کہنا پڑا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ ڈاکٹر صاحب، میں تو اس سلسلے میں صرف 2 ہی باتیں کروں گا، بلکہ ڈاکٹر صاحب زیادہ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کچھ اور نہیں تھا سوائے خاندانی بغض کے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک نسلی بغض تھا۔ اس وقت کے لوگ، اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اس وقت کے جو کہہ لیں کہ بڑی قومیں تھیں، اصل میں وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ اگر نبی نے آنا ہی ہوتا تو وہ ہمارے پاس آتا، ہمارے قبیلے میں سے ہوتا، ہمارے خاندان میں سے ہوتا، وہ وہاں سے کیوں آیا ہے؟ یا ڈاکٹر صاحب ایک اور میں عرض کروں کہ ان کا یہ بھی ایک وہم ہوگا کہ نبی ہماری طرح کوئی چلتا پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، جی ٹھیک ہے، وہی تو کوئی مافوق الفطرت چیز، نبی تو کوئی مافوق الفطرت چیز ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کی بھی حکمتیں بیان کی کہ اگر میں فرشتے کو نبی بناتا تو تمہارے لیے ماڈل کیسے ہوتا؟ جی ماڈل تو اس لیے ہے نا کہ وہ تمہاری طرح سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن زاویہ تمہیں وہ دیتے ہیں جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اس اعتراض کے جو محرکات ہیں نا وہ 2-3 نوعیتوں پر مشتمل ہے۔ ایک اس کی داخلی نوعیت ہے اور ایک خارجی نوعیت ہے۔ داخلی نوعیت کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کی، مکہ کے لوگوں کی یہ خواہش تھی یا ان کا یہ ایک اعتراض تھا کہ نبی انسانوں میں سے نہیں ہو سکتا، جو بت پرست لوگ ہیں، کوئی اللہ پری بھیجے، کوئی فرشتہ بھیجے، کوئی جن بھیجے، کوئی ایسی چیز بھیجے جو ہماری طاقت اور ہمارے فہم و شعور سے ماورا کوئی چیز ہو۔ ہم جیسا شخص، ہمارا پوتا، ہمارا بیٹا، ہمارا نواسا، ہمارا کزن، ہمارے ساتھ کھیلنے والا، ہمارے ساتھ جوان ہونے والا، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، متولی کعبہ کا پوتا، وہ نبی ہو جائے۔ ایک تو قرآن مجید نے اس چیز کو نگیٹ کیا ہے اور ان کے تعصب کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما تھا۔ دوسرا، اہل مکہ کی جو داخلی کشمکش ہے، جو قبائل عرب کا داخلی تعصب ہے، داخلی حسد ہے کہ بھئی ہمارے خاندان سے تو نبوت کا اظہار نہیں ہوا، یہ تو فلاں قبیلے سے ہوا ہے، یہ عبداللہ کے بیٹے سے ہوا ہے، یہ یتیم حیثیت میں دنیا میں متعارف ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ والے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم محض کعبہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جنہیں متولیت جو ہے اس خاندان سے چدراہٹ کو قبول کر لیں، تو یہ ایک چدراہٹ کا کانسیپٹ بھی ہے، تعصب کا، بغض کا، انات کا۔ اچھا، اس کا ایک خارجی پہلو بھی ہے۔ خارجی پہلو یہود و نصارہ سے متعلق ہے۔ یہودیوں کی یہ خواہش اور مطالبہ قرآن مجید نے بیان بھی کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبوت کا جو آخری جو کڑی ہے یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں، یعنی یہود و نصارہ میں سے ان کی تخلیق ہو، ان کی بعثت ہو۔ تو چونکہ آپ عربوں میں پیدا ہوئے، لہٰذا یہود و نصارہ نے اس معاملے میں اعتراض کیا اور اس حسد میں مبتلا ہوئے کہ جو سلسلہ نبوت ہمارے خاندانوں میں سے چل رہا تھا وہ عربوں میں کس طرح ہو گیا، وہ مکہ کے قریشیوں میں کس طرح ہو گیا۔ لہٰذا داخلی اور خارجی دونوں اسباب، حسد اور بغض اور اناد اور چدراہٹ اور میں نہ مانوں اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی جو روش ہے شروع سے جو انسانوں کے درمیان رہی ہے اس تعصب کی، اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ تعصب ان کا اس چیز سے لبریز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک وجہ، یہ ایک بنیادی وجہ یہ تھی جس پہ وہ یعنی اس کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے احسان عظیم کو جتلانے کے بعد پھر اپنے اس احسان کی کرنوں کو بکھیرا ہے زمانے کے سامنے۔ پہلی کرن کیا ہے
یہ تمہیں اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں ہے کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، آگے ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کوئی فرق ہے آیات قرآن میں، آیات کتاب میں، یا آگے چل کر یہ جو کہا کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کیا یہ ایک ہی بات نہیں؟ کیا آیات سے مراد کلام اللہ کی آیات ہیں یا اس سے مراد کچھ اور بھی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو میں سمجھا ہوں، جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے، تو یہ جو لفظ آیت ہے یا آیات ہیں، اس کا اگر ہم معنی جا کے ڈھونڈیں تو وہ بنتا ہے دلیل. صحیح. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ آیات، نشانی. جی اگر لفظ دلیل دیکھیں تو ذرا مفہوم بڑا خوبصورت بنتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات تلاوت کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جب بھی بات کرتے تھے تو آپ دلیل سے بات کرتے تھے، آپ مدلل گفتگو کرتے تھے، آپ لوگوں کے مسائل دلیل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ ایڈریس کرتے تھے. یہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہوگا. اور اس کا عمومی مفہوم یہی بنتا ہے آیات کی تلاوت کرنا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ان کی جو آیتیں تھیں ان کو پڑھتے تھے اور ان کے معنی و مفاہیم سے ان میں جو بصیرت کے پہلو تھے وہ لوگوں کے سامنے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کتاب کی تعلیم کی بات آتی ہے. جب آیت کی تلاوت کی بات آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صحیح، اس کو پڑھنا، اس کو حفظ کرنا. اور جب بات آئے گی کتاب کی تعلیم دینا، یہ تھوڑا سا اس سے بڑھ کر ہے. اب مقاصد آ جائیں گے اس میں کہ اصل میں قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کیا کیسے آیا، کس طرح آیا، اس آیت کے پیچھے کیا سبب کار فرما ہے. تو آیت کی تلاوت کی بات ہوگی تو تلاوت کلام مجید ہوگا، اور جب تعلیم کتاب کی بات ہوگی تو اس سے مراد وہ راز، وہ فیوز، وہ مقاصد جو قرآن کے اندر ہیں ان کی تفصیل اور وضاحت فرمائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ بالکل. اس میں ڈاکٹر صاحب سمجھتا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں تلاوت آیات کے. لفظ آیت کو اگر آپ دیکھیں اس میں وہ براہین، وہ دلائل، وہ نشانیاں، ایون کے جو مظاہر فطرت ہیں ان کی روح سے الوہیت خدا، ربوبیت خدا کا اظہار کرنا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. اور پھر جب آپ تلاوت کی بات کرتے ہیں تو اس میں تلاوت کے جو اسالیب ہیں انہوں نے انسانی شخصیات پہ بڑا اثر رکھا ہے. مثلا تلاوت قرآن سے مراد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن مجید حفظ کرنے کا جو انداز اور اسلوب ہے اس کے اثرات ہیں آپ کی ذات اقدس پر. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت قرآن سے مراد نماز کے اندر قرآن مجید پڑھنا ہے. پھر اصحاب رسول کے ساتھ دورہ قرآن کرنا ہے، اس کے اپنے نفسیاتی، سماجی، اخلاقی، روحانی، مذہبی، دینی، تعلیمی، تدریسی جو اس کے اثرات ہیں اور اس کے پہلو ہیں. پھر ایک ہے کہ آپ جب واعظ فرمایا کرتے تھے، آپ میلوں میں جایا کرتے تھے، آپ نے طائف کا سفر فرمایا، آپ پوری انسانیت کو پیغام خدا سے آشنا کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں گئے، تو وہاں جو تعلیم اور وہاں جو تلاوت فرماتے اس کا اسلوب اور تھا. لہٰذا تلاوت قرآن کے جو مختلف اسالیب ہیں ہر اسلوب کا اپنا رنگ ہے، اپنا اثر ہے، اور انسانی تاریخ پر اس کے مختلف اثرات جو ہیں وہ ہمارے مطالعہ میں رہے ہیں. اور جہاں تک تعلیم کتاب ہے تو یہ وہ پورا انقلابی صحیفہ ہے، وہ پوری سیولائزیشنل چینج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانا چاہتے تھے. لہذا تلاوت اس مخصوص الفاظ تک محدود ہے اور تعلیم کتاب اس پیغام کی ترسیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ اللہ کی طرف سے لے کے آئے تھے. بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے ارشاد فرما دیا. اس کی وضاحت کر دی کہ تعلیم کتاب سے کیا مراد ہے، وہ مقاصد ہیں، بالکل وہ پیچھے فینومینا ہے جس کی وجہ سے وہ فلسفی ہے، وہ دانش اور حکمت اور علم ہے. بالکل جن کو بالکل آپ نے نازل کیا اللہ رب العزت نے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آگے ہے کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں. یہ تزکیہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم لفظ ہے جی، اور پورے معاشرے پہ حاوی ہے. یہ لفظ سمجھ آ جائے تو اس کو اگر میں ایک لفظ میں اس کا معنی بیان کروں تو یہ ایک تربیت ہے، ایٹیچیوڈ جسے میں کہوں کہ آپ علم تو دے دیتے ہیں
اور لوگ عالم بھی بن جاتے ہیں صحیح. اور لوگوں کو علم ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس علم پر عمل کرنا اور پھر اس کی تربیت کر کے ان کے ایٹیچیوڈ کو ایسا بنا دینا کہ جیسے قرآن نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ قرآن ہی تھے سارا کا سارا. تو یہ دراصل تزکیہ نفس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تربیت ہے کہ جو کہا گیا اب اس کو کرنا کیسے ہے، کس طرح کرنا ہے. چونکہ کامیاب معاشرے وہی ہوتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل کرتے ہیں. تو تزکیہ اسی لیے کہا گیا کہ بیک گراؤنڈ میں تھا کہ پہلے تعلیم ہے، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اس کے جو آیات قرآن کے جو مقاصد کیا، پھر کہا گیا کہ اب تزکیہ نفس، کہ بھئی اب ان سب پر عمل کرنا ہے اور اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایسے کہہ لوں اگر آپ اجازت دیں کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے یا تلاوت آیات کے ذریعے سے آپ نے اللہ رب العزت کا کلام یا پیغام لوگوں کی سماعتوں تک پہنچایا اور تزکیے میں وہی کلام وہی پیغام دلوں میں اتار دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی یہ مختصر الفاظ میں بڑی خوبصورت تعریف ہے. یہ قلب ہے، دلوں میں اتار قلب ہے اور دل کو سونا بنا دیا. سونا بنا دیا، بالکل ایسی میل اتار دی. انسانی ذات کی اندرونی اور بیرونی صفائی کا نام تزکیہ ہے. یہ احتساب نفس ہے. ایسا ہی ہے جی. یہ ایک انسان کو اس قابل کرنا ہے. آج جو شیوخ ہیں، بالکل جو شیخ ہیں، جو پیر کامل ہوتے ہیں، جو تزکیہ کرتے ہیں، بالکل وہ یہی ہے نا کہ ہمارے دلوں پہ زنگ جو لگا ہوتا ہے ہم سنتے تو ہیں، دل میں نہیں اترتا، بالکل تو وہ دلوں میں اتارتے ہیں. یعنی تعلیم کا بہت سا تعلق مادی چیزوں سے ہے، لیکن جب تزکیے کی بات ہے تو وہ قلب و روح کا تعلق ہے. بالکل وہ انسان کی اندرونی بالیدگی ہے، اندرونی تصوف ہے، وہ صفا ہے، صفائی کا عمل ہے جو ذات انسان کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ ذات خدا کے سامنے پیش ہو سکے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ نبی کریم کی بعثت اللہ رب العزت کا احسان عظیم، اور اس احسان عظیم کی کرنیں جو ہمیں منور کرتی ہیں، جو ہماری تطہیر کرتی ہیں، جو ہماری سماعتوں سے ٹکرا کر دلوں تک پہنچتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم دربار رسالت جاتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARY QTV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن. اور آج پروگرام حکمت قرآن کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت احسان عظیم کے طور پر پیش کر رہے ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو ہمارے لیے، کہ لوگو یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے. میں نے تمہیں زندگی دی، زندگی کی رعنائیاں دی، عزت دی، دولت دی، سب کچھ دیا، کبھی احسان نہیں جتلایا. لیکن میرا نبی، ان کی بعثت اور تمہارا ان کا امتی ہونا، یاد رکھنا احسان ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کتنی فرحت کے ساتھ، کتنی طمانیت کے ساتھ، کتنی سکینت کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگو یہ میرا احسان عظیم ہے کائنات میں. میرا سب سے قیمتی جوہر لال موتی تھا جو میں نے امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے رکھ دیا احسان کے طور پر. اور یہ ایسا موتی ہے، ایسا جوہر ہے کہ جس کی روشنی تمہارے قلب کو، تمہارے ظاہر کو اور باطن کو منور کرتی رہے گی تا قیامت. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت نے یہ جو آپ کی رعنائیاں اور ارشاد فرمائیں کہ آپ آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، آپ تعلیم کتاب دیتے ہیں، آپ تزکیہ کرتے ہیں، پھر کہا کہ آپ حکمت سکھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب حکمت کیا ہے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ ایک تو یہ جو خوبصورت لفظ لے کے آتی ہیں تو بڑا مزہ سا آتا ہے. یہ لفظ میں بار بار پھر ان کو میں رٹا لگا کے اپنے کلاس میں بھی سناتا ہوں. جی جی، یہ آپ کے آئینہ سامنے بیٹھا ہے. ہمیں جس خوبصورت انداز سے آپ پیش کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا قابل تعریف ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، ان دونوں میں علماء نے تھوڑا سا فرق کیا ہے. اور بڑی عام سی بات ہے وہ یہ کہ جو کتاب کی تعلیم ہے اس سے مراد ہیں کہ قرآن مجید کے جو ظاہری
علوم ہیں، جو مسائل ہیں، ان سے ظاہری طور معارف پر جو ہیں۔ معارف ثابت ہوتے ہیں ان کی تعلیم دینا، اور حکمت سے مراد ہوتا ہے جو اس کتاب کے جو باطنی علوم ہیں، انوار جو ہیں، پوشیدہ جی جو اسرار ہیں، ان کی بابت لوگوں کو سکھانا، یہ حکمت ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے حکمت اس کی شرح میں؟ جی جی بالکل، حکمت وہ دانش ہے، وہ فہم و فراست ہے، جی جی وہ پیغمبر علیہ السلام کا داخلی اور پیغمبرانہ شعور ہے جو کائنات پر فیض کی شکل میں نازل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور آپ کا فہم اور آپ کا تدبر، ادراک، بصیرت، ادراک اور آپ کی وہ پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانے کی وہ جو پوری روش ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے لفظ حکمت کا استعمال کیا، تو آپ کا تدبر جو ہے، آپ کی جو منصوبہ بندی ہے انسانوں کو راہ راست پہ لانے کی، میں سمجھتا ہوں وہ حکمت ہے۔ اس کی میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ دو اہم فیصلے فرمائے۔ اچھا، ایک تو مکہ شہر کی سربراہی ایک غیر مسلم کے پاس تھی، عتاب بن اسید۔ آپ نے قبول اسلام کے بغیر، یعنی عتاب بن اسید نے قبول اسلام نہیں کیا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، آپ نے انہی کو سربراہ مکہ رکھا، صحیح، اور بعد میں اس کے اثرات ہوئے اور فروغ اسلام میں انہوں نے بنیادی کردار ادا کیا، اور بہت جلد انہوں نے اسلام کی طرف ترغیب کی، اور ان کا پورا قبیلہ اور مکہ کے بہت سے لوگ ان کی وجہ سے اسلام قبول کر گئے، اور اس کا بہت سا پازیٹیو امپیکٹ ہم تاریخ اسلام میں محسوس کرتے ہیں۔ دوسری آپ کی حکمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ چاہا فتح مکہ کے بعد کہ حتیم کو شامل بیت اللہ کر دیا جائے، لیکن آپ نے اپنی اس خواہش پہ عمل نہیں فرمایا، حتیم کو بیت اللہ سے باہر ہی رکھا۔ آج ہم اس کے فوائد محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی شاہان ریاست جاتے ہیں، ان کے لیے تو دروازے کھل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، ہم مسکینوں غریبوں کے لیے وہ حتیم کا دروازہ ہے کہ داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا اسلام کا جو مساوات کا پہلو ہے وہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کا فیضان ہے کہ آپ نے چاہتے ہوئے بھی اس عمل کو نہیں کیا۔ پھر حجر اسود کے نصب کے وقت وہ دیکھ لیں، بھی حکمت ہے، کتنے لوگوں کو اس میں کوارڈینیٹ کیا، پارٹیسپیٹ کروایا، اور ایکویلٹی کی بنیاد پہ تمام لوگوں کو شامل کر دیا کہ کہیں کوئی کونا پکڑا دیا، کوئی بغض، کوئی خاندانی حسد سامنے نہ آئے، اور تمام قبائل کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، حکمت کو ایک اور پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکمت کا مطلب ہے کہ آپ زبان کا لحاظ کریں، آپ مخاطبین کا لحاظ کریں، مخاطبین کا لحاظ کریں، ان کی زبان کا لحاظ کریں، ان کی روایات کا لحاظ کریں، اور جو پریچنگ میتھڈالوجی اس وقت اڈاپٹ کرنی ہے اس کا درست فیصلے کا نام حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کذاب نے ایک قاصد بھیجا، اچھا، اور یہ آفر کی کہ آپ نبوت کو 50-50 کر لیں، آدھی نبوت مسلمہ کذاب کی اور آدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس قاصد کو قتل کروا دیتے، اس پر تشدد فرماتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے روایات عرب کا پاس کیا اور اسے فرمایا کہ اگر روایات عرب میں یہ نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم موقع پہ ایسا اسلوب اختیار کیا جس سے عربوں کے اندر قتل و غارت کا سلسلہ دوبارہ شروع نہیں ہوا، ورنہ اگر آپ اسے قتل کروا دیتے تو ممکن تھا کہ اس سے کچھ خرابیاں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ تو آپ نے فرمایا اگر عربوں کی روایات میں یہ نہ ہوتا کہ قاصد جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور قاصد کو قتل نہیں کروایا جاتا، تو میں اس رسم اور اس روایت کی پاسداری میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے برداشت کیا، آپ نے برداشت کیا، آپ نے وہ انداز اختیار کیا جس سے قتل و غارت کے سلسلے کا دوبارہ کوئی سلسلہ شروع نہ ہو۔ صحیح۔ تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر، آپ کی دانش، آپ کی فہم و فراست، آپ کی حکمت، آپ کی بصیرت اور دین کی اشاعت میں ایسا انداز اختیار کرنا جو پرز حکمت ہو، پرز تدبر ہو، اس روش کو آپ نے اختیار کیا ہے،
اور حکمت وہ چیز نہیں ہے جو کسی کاغذ پہ لکھی ہو. قرآن مجید کی آیات یا دکانوں سے خرید لی جائے. دکانوں سے خرید لی جائے. صحیح. یہ ذات رسول کا میں سمجھتا ہوں ایک اصول ہے جسے ہم حکمت کے نام سے جس کو مل گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. ماشاءاللہ گجرات سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمیں بہت رونق بخشی آپ نے. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے، امت کے لیے احسان عظیم اللہ رب العزت کا، اور اس احسان عظیم کو جتلا کر اللہ نے آپ کے اوصاف جو پیغمبرانہ ذمہ داریاں تھیں جو آپ نے نبھائیں اور پوری کی، اس کا بھی واشگاف الفاظ میں تذکرہ فرمایا کہ جس میں آپ آیات کی تعلیم دیتے ہیں، آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اور پھر تعلیم کتاب کرتے ہیں، اور تزکیہ کرتے ہیں، اور حکمت سکھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی، ماشاءاللہ دونوں میرے فاضل مہمانوں نے خوب اس پہ گفتگو فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ حکمت، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، کہ اپنے مخاطب کو سامنے رکھنا، اس کا لیول کیا ہے، اس کی ذہنی سطح کیا ہے، بات کو کس طرح سے سمجھے گا، کس طرح سے دل میں اتاری جائے، یہ حکمت ہے. بعض اوقات مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جو نتائج ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ مواقع اور وہ کیفیات اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اس وقت بات کی جائے اور وہی اثرات آ جائیں. ان کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، زاویوں کو بدلا جاتا ہے، تکلم کے، فکر کے زاویوں کو بدلا جاتا ہے وہ مطلوبہ نتائج لینے کے لیے، اور ان زاویوں کو بدلنا یہ حکمت ہوتی ہے. کس طرح سے بات اثر کرے گی یہ حکمت ہوتی ہے، کس طرح سے نتائج آئیں گے یہ حکمت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے سامنے کھل کے اظہار کرنے لگا ہوں کہ میرے اندر 3 عیب پائے جاتے ہیں. آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی ایک چھوڑنے کا. آپ فرمائیے میں کون سا چھوڑوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ عیب کون سے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں. کہا یا رسول اللہ میں چوری کرتا ہوں. کہا یا رسول اللہ میں جھوٹ بولتا ہوں. ایک چھڑا دیں. حالانکہ فوری طور پر ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوگا کہ زنا چھوڑ دو، کبیرہ گناہ ہے. آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا. آپ نے حکمت سے کیا ارشاد فرمایا؟ تم جھوٹ چھوڑ دو. کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو سوچ رہا تھا آپ بڑا گناہ چھڑائیں گے. کہا تم یہ تو چھوڑو نا. اب آپ کی حکمت دیکھیں کیسے سامنے آ رہی ہے. لیکن مجھ سے وعدہ کرنا ہے تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور کچھ دن آ کر مجھے بتانا ہے آپ نے کہ میں نے سارا دن جھوٹ نہیں بولا. اگلے دن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں پھر وہ شخص آیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں اپنے وعدے کی حقانیت کی دلیل آپ کو پیش کرنے کے لیے کہ جو آپ نے جھوٹ چھڑایا تھا میں نے جھوٹ نہیں بولا. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص 2-3 دن آتا رہا اور آ کے کہتا رہا یا رسول اللہ رات کو دل کیا تھا میں زنا کر لوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے صبح نبی کریم کے پاس جانا ہے، اگر آپ نے پوچھ لیا زنا کیا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو آپ سے وعدہ خلافی ہوگی. یا رسول اللہ اگر میں وہ گناہ کرتا تھا اور اس کا اظہار کرتا ہوں سچائی کے ساتھ تو حد لگنے کا اندیشہ ہے. یا رسول اللہ میں نے یہ چھوڑ کر کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا یہ سوچ کر میں نے وہ گناہ بھی نہیں کیا. پھر دل چاہا میں چوری کر لوں، پھر سوچا کہ اگر نبی کریم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے چوری تو نہیں کی، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، اگر سچ بولوں گا تو حد لگے گی. یا رسول اللہ میں نے وہ بھی گناہ نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ نے تو ایک گناہ میرا چھڑایا تھا، میرے تینوں چھٹ گئے. اور یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کا فیضان ہے کہ آپ نے ایک بات کو منع کیا تھا اور تینوں وہ عیب وہ گناہ اس شخص کی ذات سے نکل گئے، تطہیر ہو گئی، زنا بھی نہیں رہا، چوری بھی نہیں رہی اور جھوٹ بھی نہیں رہا، حالانکہ آپ نے ایک زبان کی اصلاح کی بات کی. اور ناظرین کرام یہی کلام اللہ کا اسلوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اور آگے خوشخبری کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ تم ایک زبان کی اصلاح کر لو. دیکھیں کیا حکمت ہے کلام اللہ کی. یہی ہمارا موضوع ہے، حکمت قرآن. کیا حکمت ہے کلام اللہ کی کہ ایک زبان کی اصلاح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے.
کہا کہ ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے جس طرح اس شخص کے اعمال کی اصلاح ہو گئی تھی ایک زبان کی اصلاح کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، یہ رانائیاں ہیں، یہ حکمتیں ہیں کلام اللہ کی، قرآن کی اور صاحب قرآن کی۔ انہی الفاظ پر آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ